السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، انتصار الحمار کہانی کے 2 پارٹ آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کہانی کا پارٹ نمبر 3 ہے، تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال له الحمار، پس گدھے نے اس کو کہا، یہ ہو کی ضمیر مرغے کی طرف لوٹے گی جس کا اوپر تذکرہ ہو چکا۔ پس گدھے نے اس کو یعنی مرغے کو کہا، تعال معنا فقد نستطيع نحن الاربعة ان نعمل عملا عظیما، تو ہمارے ساتھ آ، ہم چاروں طاقت رکھتے ہیں کہ کوئی بڑا کام کرے، ہم چاروں طاقت و قدرت رکھتے ہیں یہ کہ بڑا کام کرے۔ سار الاربعة معا فی طریق الحریت بعیدا عن الخطر، چاروں ساتھ میں چلے آزادی کے راستے میں، بعیدا عن الخطر خطرات سے دور، حتی اقبل اللیل یہاں تک کہ رات آ گئی، فاحسوا بلذعة البرد تسری فی اجسادہم، پس انہوں نے ٹھنڈی کی سختی کو محسوس کیا۔ ویسے لذع یلزع، لذعن کا معنی آگ کا کسی کو جلا ڈالنا، اور لذع فلانا بلسانہ وقولہ، زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا، اسی سے لاذیاتن کا معنی تکلیف دہ بات، جمع لواذع، لواذع الکلام چبھتی ہوئی باتیں، تکلیف دہ باتیں، تلخ باتیں، اور طعام لاذع تیز مرچی یا تیز مسالے دار کھانا جس کو چٹپٹا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو لذاتن کے معنی کے اندر تیزی کا مفہوم ہے، تو انہوں نے سردی کی تیزی کو محسوس کیا جو ان کے بدن میں سرایت کیے ہوئے تھی۔ سرا یسری سرین و سرایتن فیہ الہم والسم، غم اور زہر کا سرایت کرنا، جسم کے اندر دوڑنا، یا کسی بھی چیز کا ہے۔ یہاں پر یہ ہم اور سم، ہم یعنی غم، سم کا معنی زہر، بدن کے اندر بھی کسی چیز کا دوڑنا اور سرایت کرنا، اس کے لیے یہ سرا یسری کا استعمال ہوتا ہے باب ضرب اضرب سے۔ تسری فی اجسادہم، جو ان کے بدنوں میں دوڑ رہی تھی۔ فتوقفوا عن المسیر، پس وہ چلنے سے رک گئے۔ وقال الحمار، اور گدھے نے کہا، لابد لنا ایھا الاخوان من ملجأ یقینا البرد القارس، اے بھائیو ہمارے لیے ضروری ہے کوئی جائے پناہ جو ہمیں سخت سردی سے بچا لے۔ وقا یقی وقیاً و وقایتاً و واقیتاً، تکلیف سے بچانا، حفاظت کرنا۔ قرآن کریم کے اندر ہے فوقاہم اللہ شر ذلک الیوم، خدا ان کو اس روز کی مصیبت سے بچائے۔ اور قرص یقرس قرصن، کسی کو سخت سردی لگنا، ٹھٹھرا دینا، تو یا البرد القارس کا معنی سخت سردی۔ لابد لنا ایھا الاخوان من ملجأ یقینا البرد القارس، اے بھائیو ہمارے لیے ضروری ہے، لا کا معنی نہیں، بدھ کا معنی چھٹکارا، چھٹکارا نہیں مطلب ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے اے بھائیو کوئی جائے پناہ جو ہم کو سخت سردی سے بچائے۔ وعلی الفور قفز الدیک الی شجرۃ عالیہ، اور فوراً مرغا بلند درخت کی طرف کودا، یعنی بلند درخت کی طرف چھلانگ لگائی۔ وَأَخَذَ يَنظُرُ حَوَالِيهِ حَتَّى عَثَرَ عَلَى ضَوْءٍ ضَئِيلٍ يَتَرَاءَى مِنْ أَحَدِ الْبُيُوتِ الْمُنْعَزِلَةِ، اور وہ اس کے آس پاس دیکھنے لگا،
یہاں تک کہ معمولی روشنی پر وہ مطلع ہو گیا، یعنی معمولی روشنی اس کو نظر آئی۔ اثر یاسرو، اس کا معنی ہوتا ہے اعلیٰ کے صلے کے ساتھ کسی چیز پر مطلع ہونا، باخبر ہونا۔ یہاں تک کہ معمولی روشنی پر وہ مطلع ہو گیا۔ یتراء من احد البیوت المنازلہ، جو الگ تھلگ گھروں میں سے کسی گھر سے نظر آ رہی تھی۔ تراء یتراء، تراء لہو قضا، نظر آنا، مناسب معلوم ہونا، اور ایک تراء کا معنی دیکھنا بھی آتا ہے، راء یرا کے معنی میں دیکھنا۔ یہاں پر آپ کریں گے نظر آنا، جو نظر آ رہی تھی۔ البیوت المنازلہ، الگ تھلگ گھر، جیسے کھیتوں کے اندر ہوتا ہے، کھیت ہوتا ہے اس میں بالکل الگ تھلگ گھر ہوتے ہیں جو آبادی کے اندر نہیں ہوتے، بالکل دور ہوتے ہیں، ایسے گھروں کو کہا جاتا ہے البیوت المنازلہ۔ تو الگ تھلگ گھروں میں سے کسی ایک گھر سے نظر آ رہی تھی۔ دعول یدعول دعالتن و دعولتن، باب کرومہ سے چھوٹے جسم کا ہونا، دبلا ہونا، حقیر و معمولی ہونا، اور اگر رأیون کا لفظ اس کے ساتھ لگے، دعول الرأی، تو رائے کا کمزور ہونا، تو اسی سے یہ دعیلن، معمولی چیز کو کہا جاتا ہے، حقیر، کمزور، دبلا۔ تو یہاں پر دعیل کا معنی معمولی روشنی۔ فقرروا الذهاب الیہ، بس انہوں نے اس کی طرف جانے کا طے کیا۔ وساروا بخطن سریۃ یتقدمہم الحمار، اور وہ تیز قدموں سے چلے، گدھا ان سے آگے تھا، یعنی سب تیز قدموں سے چلے اور گدھا پیش پیش تھا، آگے آگے چل رہا تھا۔ یتقدمہم الحمار، گدھا آگے چل رہا تھا۔ ولما وصلوا وجدوا بیتا جمیلا تنبعث منہ الالحان العذبۃ والضحکات العالیۃ، اور جب وہ پہنچے تو انہوں نے ایک خوبصورت گھر پایا، یعنی انہیں ایک خوبصورت گھر ملا جس سے میٹھے میٹھے، عذبن کا معنی میٹھا یا خوشگوار، جس سے میٹھی آوازیں اور بلند ہنسنا، یعنی زور زور سے ہنسنے کی آواز ہے اس سے اٹھ رہی تھی۔ امباس یمبائس و امبیاسن کا معنی اٹھنا، پھیلنا، جاگنا، روانہ ہونا، زندہ ہونا، تیز چلنا، یہ سب معنی۔ تو یہاں پر اٹھنا کریں گے۔ جس گھر میں سے میٹھی میٹھی اللحن کی جمع الحان، یعنی آواز، میٹھی یا شیریں آواز ہے اور بلند ہنسنے کی آواز ہے جس سے اٹھ رہی تھی۔ فاشار علیہم الحمار قائلا، پس گدھے نے ان کو مشورہ دیا یہ کہتے ہوئے، اختبئوا وراء احدی الاشجار حتی استتلی لکم الامر، تم سب کسی درخت کے پیچھے چھپ جاؤ یہاں تک کہ میں تمہارے لیے معاملے کی تحقیق کروں۔ استطلاع، استطلع کا معنی تحقیق کرنا، کسی شے کے ظہور اور اس سے واقفیت کا خواہش مند ہونا۔ یہاں تک کہ میں تمہارے لیے معاملے کی تحقیق کروں۔ ثم تسلل بہدوء نحو النافذۃ وارتقى الیہا بقدمیہ الامامیتین، پھر وہ سکون کے ساتھ کھڑکی کی طرف گیا، کھسکا۔ تسلل یتسلل تسللا کے معنی آہستہ آہستہ کھسکنا، آہستہ آہستہ جانا۔ تو سکون و وقار کے ساتھ کھڑکی کی طرف وہ آہستہ آہستہ گیا اور اس کی طرف چل گیا، اس کی اگلی دو قدموں کے ساتھ، اس کے اگلے دو قدموں کے ذریعے اس کے اوپر وہ چڑھ گیا۔ ثم عاد الی رفاقہ وقال لهم، پھر وہ ان کے دوستوں کی طرف لوٹا اور ان کو کہا، لقد اصغیت جیدا، میں نے بہت ہی دھیان سے سنا۔ اصغا یصغی صغان، توجہ سے سننا، غور سے سننا، کان دھرنا۔ میں نے اچھی طرح، جیدن کا معنی اچھی طرح میں نے سنا، اچھی طرح میں نے دھیان لگایا۔ فعلمت ان سکان هذا البیت هم جماعت من اللصوص، تو میں نے جان لیا کہ اس گھر کے باشندے، یعنی رہنے والی، اس گھر کے باشندے وہ چوروں کی جماعت ہیں۔ وقد اولموا ولیمۃ حوت من المآکل ما لذ و طاب،
اور انہوں نے کھانے کی دعوت کی جو مشتمل تھی ان کھانوں پر جو مزیدار ہیں اور اچھے ہیں۔ لذت کا معنی مزیدار ہونا اور طابع کا معنی اچھا ہونا۔ تو انہوں نے اولما یلم ایلامن، اس کا معنی ہوتا ہے ولیمہ کرنا یا دعوت کرنا۔ انہوں نے دعوت کی جو مشتمل ہیں، ہوا یہوی کا معنی مشتمل ہونا، کھانوں پر۔ کیسے کھانے؟ ما لذ و طابع، وہ جو کہ مزیدار ہیں اور اچھے ہیں۔ وَإِنِّي أَرَىٰ أَن نُجْبِرَهُمْ عَلَىٰ مُغَادَرَةِ الْمَنْزِلِ لِنَحْتَلَّ مَكَانَهُمْ، بس میں تدبیر کروں گا۔ رعا یرا کا مشہور معنی تو دیکھنا ہے، لیکن اس کے علاوہ رعا یرا رعین و رؤیتن مشہور معنی دیکھنا اور دوسری بھی معنی ہے، جیسے تدبیر کرنا، رائے رکھنا، اعتقاد و گمان کرنا، مناسب سمجھنا، یہ سب معنی ہیں۔ یہاں پر تدبیر کرنا ترجمہ کریں گے۔ بس میں تدبیر کروں گا اس بات کی کہ ان کو مجبور کروں مکان کے چھوڑنے پر۔ غادر مغادرتن کو معنی چھوڑ دینا۔ لنحتل مکانہم، تاکہ ہم ان کی جگہ مقیم ہو جائے۔ احتل المکان یا احتل بالمکان، مقیم ہو جانا۔ اور احتل مکانن فی القطار او المجلس، ریلوے ٹرین میں یا مجلس میں جگہ لینا۔ جیسے اگر یوں کہنا ہو کہ میں ٹرین میں داخل ہوا اور جگہ پر بیٹھ گیا، جگہ لے لی، تو آپ یہ جملہ کہیں گے دخلت القطار واحتللت المکان، یعنی ڈبے میں، ریلوے گاڑی میں داخل ہو گیا اور میں نے میری جگہ لے لی، یعنی میری جگہ پر جا کر میں بیٹھ گیا۔ فقال الکلب، تو کتے نے کہا وکیف نصنع ان انیابی لم تعد من القوت بحیث یعتمد علیہا فی مثل هذه الامور، اور کیسے ہم کریں، بلا شبہ میرے دانت نہیں رہے طاقت کے اعتبار سے اس طور پر کہ اس پر اعتماد کیا جائے اس قسم کے امور میں، یعنی میرے دانتوں کے اندر طاقت و قوت نہیں ہے کہ جس کے اوپر اعتماد کیا جائے، جس پر سہارا رکھا جائے۔ نابن کا معنی دانت، اس کی جمع انیاب آتی ہے۔ یہ عاد یعود عودن کا معنی لوٹنا آتا ہے، لیکن یہاں پر لم تعود کا ترجمہ ہوگا نہیں رہا۔ جیسے یہ جملہ بھی بولا جاتا ہے لم یعود بالامکان، ممکن نہیں رہا۔ لم یعود مودی تقدیرہ، وہ اس کی نگاہوں سے گر گیا۔ تو یہاں لم تعود کا معنی رہنا کر نہیں رہا ترجمہ کریں گے، یعنی طاقت و قوت نہیں رہی میرے دانتوں کے اندر کہ جس پر اعتماد کیا جا سکے اور جس پر بھروسہ کیا جا سکے اس قسم کے امور میں۔ فاجابہ الحمار، تو گدھے نے اس کو جواب دیا عندی فکرۃ جمیلۃ، میرے پاس ایک اچھی آئیڈیا ہے۔ اصغو الیہ، یمزہ پر زبر پڑیں گے اصغا یصغی، اسغان، اس سے امر کا صیغہ اصغو ہے، اصغی اصغیا اصغو، القو کے وزن پر، القا یلقی القان، اس سے القو، اسی طرح اصغا یصغی اسغان، اس سے اصغو۔ اصغو الیہ، تم میری طرف توجہ دو، کان لگاؤ۔ اصغا الیہ کا معنی دھیان سے سننا، توجہ دینا، کان لگانا۔ تم میری طرف کان لگاؤ۔ وراح الحمار یروی لہم تفاصیل خطتہ، اور گدھا ان کے سامنے اس کے پلان کی تفصیل یعنی ڈیٹیل بیان کرنے لگا۔ بینما کانوا یتجہون جمیعا نحو النافذۃ، اس دوران کہ وہ سب کھڑکی کی طرف رخ کیے ہوئے تھے، یعنی وہ سب کھڑکی کی طرف ان کا رخ کیے ہوئے تھے، اس وقت گدھے نے ان کے سامنے اس کا جو پلان تھا یعنی منصوبہ، خطۃ کا معنی منصوبہ، پلان، اس کے منصوبے کی تفصیل یعنی ڈیٹیل ان کے سامنے بیان کرنے لگا۔ اثبت الحمار حوافرہ فی الارض جیدا قرب النافذۃ، گدھے نے اس کے کھر زمین میں اچھی طرح جما دیے، کھڑکی کے نزدیک، قرب النافذۃ کھڑکی کے نزدیک، کھڑکی کے نزدیک اچھی طرح زمین میں گدھے نے اس کے کھر جما دیے۔
حافرن کی جمع ہے حوافر، کھر، پاؤں کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے وہاں پر ہوتا ہے کھر، اس کو کہا جاتا ہے۔ وقفز الکلب فوق ظہرہ، اور کتے نے اس کی پیٹھ پر چھلانگ لگائی۔ وقفزت الحرۃ فوق ظہر الکلب، اور بلی نے کتے کی پیٹھ پر چھلانگ لگائی۔ وقفز الدیک فوق ظہر الحرۃ، اور مرغے نے بلی کی پیٹھ پر چھلانگ لگائی۔ ثم واحد اثنان ثلاثہ، پھر یہ کہا ایک، دو، تین، یعنی جو بولی بولتے ہیں کسی چیز کو شروع کرنے کے لیے، ایک، دو، تین، تو جیسے یہ تین کہاں، وَأَخَذُوا جَمِيعًا فِي النَّهِيقِ وَالنُّبَاحِ وَالْمُوَاءِ وَالسِّيَاحِ، ان سب نے شروع کیا رینگنا، بھونکنا، میاؤ میاؤ کرنا اور چیخنا چلانا، یعنی گدھا بھی بولنے لگا، کتا بھی بھونکنے لگا، بلی بھی میاؤ میاؤ کرنے لگی، اور دوسرے جو جانور وہ بھی چیخنے چلانے لگے۔ اخذ یہاں پر شروع، اخذ فی کے صلے کے ساتھ کسی کام کو شروع کرنے لگنا، شروع کرنا۔ ہی ہان، عو، عو آو، میاؤ میاؤ، کی، یعنی یہ اس جانوروں کی آوازیں ہیں، اس کا کوئی ترجمہ نہیں کریں گے، اس طرح جانور اس طرح اپنی آوازیں نکالنے لگی۔ فتألف من کل ذالک جوقۃ موسیقیۃ عجیبۃ، پس ان تمام سے، یعنی سب نے ایک ساتھ جو آواز نکالی، اس سے ایک عجیب و غریب ترنم والی آواز پیدا ہوئی، ایک عجیب و غریب ترنم والی آواز پیدا ہوئی۔ ویسے جوقتن اس کا ایک معنی تو مجمع اور بھیڑ بھی آتا ہے۔ جوقتن مجمع کو، بھیڑ کو کہا جاتا ہے، جس کی جمع جوقاتن آتی ہے، اور تاکہ بغیر جوکن اس کا معنی بھی بھیڑ اور مجمع، جس کی جمع اجواق آتی ہے، لیکن ایک جوقتن کا معنی آواز۔ جب وقل قوم علیہ، یہ جملہ بولتے ہیں، جب وقل قوم علیہ، کسی پر لوگوں کی آوازیں اٹھنا، تو یہاں یہی ترجمہ کریں گے، اسی سے جوقتن آواز کو کہیں گے، عجیب و غریب موسیقی، یعنی ترنم والی آواز پیدا ہوئی۔ موسیقی، موسیقیتن، یہ موسیقی جو ہے یہ یونانی لفظ ہیں، طرب و گنا، گانے کا فن، وجد انگیز آلات پر دھن یا سر نکالنے کے مختلف فنون پر بولا جاتا ہے، تو اصل میں یہ یونانی لفظ ہیں۔ ولما سمع اللصوص هذا الصراخ العجیب ظنوا ان غولا مخیفا یہاجمهم من النافذة، اور جب چوروں نے یہ عجیب و غریب چیخ و پکار سنی تو انہوں نے سمجھا کہ جن بھوت، ڈرانے والے جن بھوت کھڑکی سے ان پر حملہ کرتے ہیں۔ غولن جن بھوت کو کہتے ہیں، مختلف شکلوں میں ظاہر جو ہوتے ہیں۔ عربوں کے نظریے کے مطابق شیاطین کی ایک قسم جو بیابان یعنی جنگلوں میں مختلف شکلوں میں آ کر لوگوں کو بھٹکا دیتی ہیں یا ہلاک کر دیتی ہے، اس کو غولن کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے اغوالن۔ یاد رہے غین کے اوپر پیش پڑیں گے، اگر غین کے اوپر زبر پڑا غولن تو اس کا معنی تو ہوتا ہے شراب سے پیدا ہونے والا نشہ، جیسے قرآن کریم کے اندر بھی ہے یہ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، تو غولن کا معنی تو نشہ۔ فَأَسْرَعُوا بِالْحَرْبِ وَهُمْ يَرْتَجِفُونَ مِنَ الْخَوْفِ، بس انہوں نے بھاگنے میں جلدی کی اس حال میں کہ وہ خوف کی وجہ سے، یعنی ڈر کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ ارتجف یرتجف ارتجافن، اس کا معنی ہوتا ہے کانپنا، لرزنا، ہلنا۔ یہ تھا انتصار الحمار نامی کہانی کا پارٹ نمبر 3۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ما بقیہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جو اس کہانی کا آخری پارٹ ہوگا، پارٹ نمبر 4۔
تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔